5:15 سے لے کے وہاں پہ ہی ہم بیٹھے تھے پرائم منسٹر کے ساتھ ہی، اور 6:45 بجے میں وہاں سے بھاگا ہوں اس اپنے پروگرام میں آنے کے لیے، اور رستے میں یہ ساری خبر بھی دی ہے، اور پرائم منسٹر نے جو کیبنٹ کو خط لکھا ہے وہ ابھی میرے پاس پہنچا ہے کہ بھئی ہمارے پاس کچھ اختیارات ہے نہیں ہیں۔ انہوں نے سٹارٹ یہیں سے کیا تھا کہ پروفیشنل لوگ، ہم نے بیسٹ پروفیشنل ڈھونڈے ہیں کیبنٹ کے لیے، اور روایتی طور پہ سینٹ رکھا گیا تھا اس کام کے لیے کہ گورنمنٹ کو، ظاہر ہے سیاستدان الیکشن میں آتے ہیں تو ان کو پروفیشنل لوگ ملیں، لیکن میں سینٹ پہ نہیں بات کرتا کہ وہاں پہ کیسے لوگ آتے ہیں۔ ظاہر ہے خود بھی اس میں سینٹ کے ممبر ہی تھے پرائم منسٹر کے عہد سے پہلے تک وہ، اور پڑھی لکھی باتیں ظاہر ہے وہ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے بڑی کلیئر کٹ کہی کہ ہمارا ایک مینڈیٹ محدود نوعیت کا ہے، ہم کچھ چیزیں ٹھیک جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 80% ہماری اکانومی جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، ایف بی آر سارا کمپرومائزڈ ہے، اور سارا زور انرجی اس پہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں بالکل لوگ بل جلا رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ اتنا بڑا ایشو اس سینس میں نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جائے گی۔ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، یہی وزیروں سے کہا ہے کہ کم بولیں اور سچ بولیں۔ بلوں کے اوپر میں شاید آپ کو کچھ اچھی خبر دینے کی پوزیشن میں ہوں، لیکن میں کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ انٹرنیشنلی معاہدے جو کیے گئے ہیں ان کے اوپر ہم نے چلنا ہے۔ فری اکانومی، یہ جو ڈالر کے اوپر بات آ رہی ہے کہ وہ ایک شرط رکھی گئی ہے، ہم ان کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں ہم آپ کے سامنے بہت سافٹ ہیں، لیکن جن سے بات کیا ہے وہ ہم نے ہارڈ انداز میں کی ہے کہ جو پوٹینشل ہم لے سکتے ہیں عام آدمی کے لیے وہ شاید اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں بات نکل آئے گی اور ہم سب کے سامنے لے آئیں گے، لیکن میں اس سے پہلے نہیں بولوں گا۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ جی، چونکہ آج ہمارا سوال بھی اتفاق سے یہی ہے کہ ناکام کیوں، کہ جی آپ کے وزیر تو کہہ رہے ہیں 80 ارب ڈالر کی ہم اکانومی بنا دیں گے، تو 3 مہینے میں کیسے بنائیں گے؟ تو انہوں نے کہا یہ بات اس طرح نہیں ہے، یہ ہے کہ ہمارا پوٹینشل اتنا ہے، مختلف شعبے ہیں جس پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ ریکوڈیک کی انہوں نے مثال دی کہ 600 ارب ڈالر کا تو اکیلا وہ منصوبہ ہے، اور اگلے جو میں اگر میرے پاس فگر سامنے ہیں وہ تو انہوں نے بڑی روشن پکچر دکھائی کہ ہمارے پاس بڑی ٹھیک ٹھاک کئی سینکڑوں ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ 2 سے 3 سال میں آنے والی ہے، اور وہ ویب سائٹ کے اوپر جوائنٹ وینچر سامنے آ جائیں گے، اور جیسے مطلب اس کے اندر 10-12 ارب ڈالر کا تو صرف یہی ہے جس کے اندر ابتدائی انویسٹمنٹ ریکوڈک پہ ہے، پھر سعودی آئل ریفائنری کا ہے کہ ایم بی ایس کا انہوں نے نام نہیں لیا، مطلب انہوں نے نہ ریفائنری کا لیا، لیکن یہ انہوں نے ایک احاطہ کیا کہ ہمارے پاس ہے۔ وہ ایک سوال ہی وہاں پہ گپ شپ میں ہوا کہ جی ہم تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اور اب ہمارے بچے بھی پڑھ گئے ہیں تو نکلا تو کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولا گیا، یہ اب آ رہا ہے، پوٹینشیل سیسمک سروے ہو گئے ہیں۔ وہ بڑی امید کی باتیں کر رہے تھے، اور چونکہ بات بار بار وہ یہی کہہ رہے تھے کہ 2 مہینے نہیں تو 3 مہینے نہیں تو 4 مہینے کے بعد میں نے تو آپ کے پاس ہی واپس آ جانا ہے۔ میرا جو مینڈیٹ ہے، اور ای سی پی پہ اس پہ اوپر ایک صحافی بڑے گرم بھی ہوئے کہ جی دیکھیں یہ تو آپ ون وے چلے گئے کہ ابھی تو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دینی کس نے۔ تو انہوں نے کہا جی لا آف دی لینڈ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے دینی ہے۔ سپریم کورٹ کا سوال ہونا کہ جب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے گی تو تب کریں گے، میں تو نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ فیصلہ کرے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، پرائم منسٹر نے کھل کے کہہ دیا، اس کے اوپر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے کہ ڈالر کیسے کہاں جا رہا ہے، کہ فری اکانومی کے معاہدے کر کے، بلکہ انہوں نے تنزیہ کہا کہ یہاں پہ بڑی بڑی ریاستیں بنانے کے دعوے دار تھے، اسکینڈینیوین کنٹریز کا طرز بنانے والے تھے، جنہوں نے آئی پی پیز کے معاہدے کیے، آج سب وہ تنقید کر رہے ہیں کہ بجلی سستی کر دی جائے۔ انہوں نے وہی پڑھا کہ ہوئے جس کے سبب بیمار اسی عطار کے لونڈے سے دوا لینے جاتے ہیں، وہ شعر بھی پڑھا اور سارا کچھ کہا۔ آپ کو اور ہمیں یہ برداشت کرنا ہے، پاس کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، فی الحال ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جی فیصل صاحب، پاس کرنا ہے لیکن کب تک فیصل صاحب؟ دیکھیں ہمارا آپ تو ظاہری صورتحال پہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ ظاہری صورتحال میں تو کوئی معاوضہ ہی جو ہے پاکستان کو اس برانی کیفیت سے نکال سکتا ہے۔ زمینی حالات میں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ پاکستان جو ہے ان مسائل سے نکل رہا، جس طرح پھنستا چلا جا رہا ہے۔ اب چینی دیکھ لیں نا کہ چینی 185 روپے کی اس وقت بک رہی ہے، اور 210 روپے کی آواز ہے کہ چند دنوں میں شاید وہ 210 تک پہنچ جائے۔ یہ کون پہنچا گیا؟ یہ جو عارضی حکومت آئی تھی تو اس حکومت نے یہ اپنے دھاڑی لگائی ہے نا، اس کی تو یہ اسحاق ڈار کی حکومت نے دھاڑی لگائی نا۔ اس پہ تو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے مہنگی۔ اتنی بدترین صورتحال میں حکومت آئی، اتنے بدترین ان کی وجہ سے حالات ہوئے، اور اس بدترین حالات میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے لیے بہترین کام جو ہے وہ تلاش کر لیے۔ یہ تو اب ان کی صلاحیت کو داد دینی چاہیے کہ یہ لوگ
بدترین سے بدترین صورتحال میں بھی جو ہے نا وہ اپنے لیے کنواں کھود کر اس میں پانی نکالنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتی تھی یہ سابقہ حکومت. وفاقی وزیر خزانہ کا جو کل کا بیان ہے کہ میری توقع سے زیادہ صورتحال خراب ہے, ہماری معلومات سے, ہمارے علم سے زیادہ صورتحال خراب نکلی ہے. تو جس ملک کی وزیر خزانہ یہ کہہ رہی ہوں, اور ان کا ایک بیان جو ہے اس نے پوری آج اسٹاک مارکیٹ کو جو ہے تہس نہس کر کے رکھ دیا. ڈالر جو ہے مزید بے قابو ہو رہا ہے, 400 روپے کی آواز ہے ڈالر کی کہ وہ اسی رفتار کے ساتھ چند ہفتوں میں جو ہے وہ 400 روپے تک پہنچ جائے گا, یا شاید اس کو بھی جو ہے وہ کراس کر جائے گا. کہاں کھڑے ہوں گے ہم اور آپ کی جو پوزیشن ہے وہ کہاں پر ہوگی؟ کسی کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. یہ تو جو وزیر اعظم صاحب نے باتیں کی ہیں, ہمارے آپ کے پاس تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ صرف دعا کریں اللہ پاک جو ہے جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ عملی شکل اختیار کر لیں اور واقعی ایسا ہو جائے. لیکن آج کی صورتحال میں تو کچھ نظر نہیں آتا. اب تو جو وزیر خزانہ کا کل بیان ہے ان کے پاس تو باتیں بھی نہیں بچی کہ وہ بات کر کے جو ہے تسلی صحیح ہے. بالکل اس سے آپ نے پریشانی ہونا. ویسے سارے وزراء خزانہ تھوڑے عرصے بعد یہی کہا کرتے ہیں, انہوں نے ذرا جلدی کہہ دیا. ہاں, اور اس کے بعد جب پھر نہیں ہوتے, پہلے آتے ہوئے بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ انہی کے پاس تمام مسائل کا حل ہے, اور آتے ہی وہ بڑی کوئی ریفارمز لے آئیں گے معیشت میں اور سب مسئلے حل ہو جائیں گے اور پاکستان پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا, ترقیوں کی بلندیاں چھونے لگ جائے گا. الیاس صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کابینہ کے یہ بڑے نام ہیں لیکن مسائل حل نہیں کر پا رہے ہیں, تو ایسے ہی رہنا پڑے گا؟ اور جس طرح ایاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چیزیں کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں, اور پرائم منسٹر نے جو سینئر صحافیوں سے بات کی ہے, عامر صاحب نے ڈیٹیل بتائی ہے, تو پھر یہ کب تک ایسے چلے گا سب کچھ؟ عام آدمی کو کب تک سفر کرنا پڑے گا؟ دیکھیں جی, عام آدمی تو ہمیشہ جو ہے وہ کرتا ہے, سفر ہی کرتا ہے, لیکن یہ جو صورتحال ہے, جو ریالٹی ہے اکانومی کی, اس کو دیکھنا چاہیے. اب اس کو بہتر کرنے کے لیے کام نہیں کرتے. جو بھی بجٹ دیتا ہے, دیکھیں شوکت ترین صاحب نے بجٹ دیا تھا, اسحاق ڈار صاحب نے بجٹ دیا تھا کہ اس کے بعد جی اس طرح کا ریلیف آ جائے گا, عام آدمی کو ریلیف ملے گا, سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اس کے بعد دیکھیں کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد آپ کی اکانومی دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. اب جب تک آپ کے اندر وسائل ہی نہیں پیدا ہو رہے, آپ کے اندر آپ کی ٹیکس بیس کم ہے, آپ کی ایکسپورٹ کم ہے, آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اپنی اکانومی کو. جس طرح پاپولیشن کی گروتھ ہوئی ہے, جس طرح اس طرح گروتھ اپنی اکانومی کو بنایا ہی نہیں ہے, اپنی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے, عام آدمی کی بہتری کے لیے کچھ کیا ہی نہیں گیا, اس کو روزگار دینے کے لیے اقدامات ہی نہیں کیے گئے. زبانی کلامی تو نہیں کرنے سے ہوتا ہے. اب جو ریالٹی میں آتے ہیں, جو باہر دیکھتا ہے وہ کہتا ہے جی میں ٹھیک کر لوں گا. جب اندر ریالٹی میں آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے یہاں تو خزانہ ہی خالی ہے, کیا کرے گا, کس طرح کرے گا. اتنا قرضہ لے لیا ہے, قرضہ